یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک جہاز ملیشیا سے روانہ ہوتا ہے پر پرواز کے کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ آخر اس فلائٹ میں ایسا کیا ہوا جو آج بھی ایک رہسیہ معلوم ہوتا ہے؟ یہ بات ہے 2014 کی۔ ملیشیا ایئر لائن کی پرواز 370 8 مارچ کو طے شدہ شہر کوالالمپور سے روانہ ہوتی ہے۔ ملیشیا میں 12:35 پر روانہ ہونا تھا اور بیجنگ چین میں صبح 6:30 لینڈ کرنا تھا، لیکن فلائٹ 370 کبھی بیجنگ پہنچی ہی نہیں اور اب ہوائی جہاز کے لاپتہ ہونے سے 4 سال کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو جانے کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ اس پرواز کے ساتھ کیا ہوا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے بڑا راز 21ویں صدی میں سب سے پہلے لاپتہ بنیادی پرواز 370 روزانہ 2 پروازوں میں سے ایک تھی جو ملیشیا ایئر لائنز کے ذریعے چلنے والی تھیں، جس نے کوالالمپور اور بیجنگ کے درمیان پرواز کرنا تھا۔ فلائٹ 370 8 مارچ کو کوالالمپور سے روانہ ہوتی ہے اور بیجنگ پہنچنے کے لیے پرواز کے وقت صبح 6:30 کا وقت مقرر تھا۔ 5 گھنٹے ہوائی جہاز جو اڑایا جا رہا تھا وہ بوئنگ تھا 777 مسافر طیارہ جو بیجنگ کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ 60 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے لیے کافی ایندھن موجود تھا۔ اس صورت میں ایک موڑ بنانے کا وقت ہنگامی طور پر ہوائی جہاز خود 11 سال پرانا تھا۔ میکینیکل مسائل کی پرواز کی اطلاع دی گئی۔ تمام 12 افراد کے عملے کی طرف سے آپریشن کیا گیا، جن میں سے 2 ملیشیا کے شہری تھے۔ پائلٹ ان کمانڈر کی عمر 53 سال تھی۔ پائلٹ احمد شاہ ایک طویل عرصے سے اس ایئر لائن میں 1981 سے کام کر رہے تھے اور 18,000 گھنٹے فلائٹ ٹائم کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ ان کا کو پائلٹ جو 27 سالہ فاروق عبدل تھا، حمید کو کسی کمپنی کے ساتھ 7 سال کام کر چکا تھا اور 2700 گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ کار تھا۔ یہ 2 پائلٹ اور 10 دیگر عملہ اور ممبران کی کل تعداد 227 تھی۔ وہ مسافر جو جہاز میں سوار ہوئے تھے، ان میں سے 153 چینی شہری، 50 ملیشین، 7 انڈونیشیائی، 6 آسٹریلوی، 5 ہندوستانی، 4 فرانسیسی، 3 امریکی اور 2 کینیڈین، اس کے علاوہ 2 ایرانی، 2 نیوزی لینڈ اور 2 یوکرینی اور 1 ڈچ اور روسی شامل تھے۔ طے شدہ پرواز 370 نے اڑان بھری کوالالمپور کے رن وے سے صبح 12:42 پر اور جلد ہی ایئر ٹریفک کنٹرول کے ذریعے کلیئر کر دیا گیا۔ 18,000 فیٹ اونچائی پر چڑھنے کے بعد میں آواز کے تجزیے کی تصدیق کی گئی کہ پرواز میں سوار پہلا افسر ہوائی ٹریفک کے ساتھ زبانی طور پر بات چیت کر رہا ہے۔ پرواز کی اڑان سے پہلے ہی کنٹرول اور کپتان رابطے میں تھے۔ پرواز پہلے تو معمول کے مطابق جاری رہتی ہے، لیکن صبح 1:06 پر ہوائی جہاز سے آخری پیغام بھیجا گیا، خودکار پوزیشن کی رپورٹ اور حتمی آخری زبانی رابطے کی ترسیل کہ کسی نے کسی سے بات کی ہے۔ پرواز کچھ ہی لمحوں بعد 1:19 پر تقریباً 37 منٹ کے بعد کوالالمپور ریڈار نے کال کی۔ پرواز کے کاکپٹ نے انہیں بتایا کہ وہ ویتنام کے فضائی حدود میں جانے کے لیے ملیشین 370 اور ہوچیمن سے رابطہ کر لیں۔ ہیڈ پائلٹ کیپٹن شاہ نے جواب دیا۔ جب اس نے گڈ نائٹ ملیشین کہا، طیارہ 370 قطار پر اڑ رہا تھا جس کا رخ تھائی لینڈ کی طرف تھا۔ صرف 3 منٹ کے بعد عجیب ہو جاتا ہے، فلائٹ کا آخری زبانی رابطہ 1:21 پر ختم ہو جاتا ہے۔ پرواز 370 اچانک ریڈار سے غائب ہو جاتی ہے۔ کوالالمپور اور ہوچیمن دونوں شہروں کی اسکرین سے غائب ہو گیا۔ جہاز پر ٹرانسپورٹر پرواز نمبر تھا۔ اس علاقے میں بہت کم بادل تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان کے امکانات بھی کافی کم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹر کو دستی طور پر تبدیل کیا گیا تھا، جبکہ فوجی ریڈار اب بھی پرواز کو ٹریک کرنے کے قابل تھا۔ ہوائیوں کے ہوائی جہاز کسی بھی وجہ سے پہلے دائیں طرف مڑے، لیکن پھر اچانک بائیں طرف، جنوب مغربی سمت کی طرف، اور فلائٹ 370 نے پھر اس سمت پرواز کی۔ براہ راست واپس جزیرہ نما مالی کے اوپر چند ہزار فیٹ کا اتار چڑھاؤ اور اونچائی پر 1:52 پر پرواز 370 کو دیکھا گیا اور پیننگ کے بالکل جنوب سے گزر رہی تھی۔
اور پھر اڑنے کے لیے ایک اور موڑ لیا۔ اب نائے ملاقہ کے آخری پار MH370 کا مقام جو بحر ہند کے اوپر سے گزرنا تھا، صبح 2:22 پر ملیشیا کے فوجی ریڈار سے پرواز کے گم ہونے کے باوجود ابھی بھی سیٹلائٹ کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ MH370 ایک اور عجیب و غریب سمت میں لے گیا ہے، اور 370 نے اس علاقے پر 5 گھنٹے سے زیادہ پرواز جاری رکھی۔ اس پورے وقت کے لیے ہوائی جہاز سیٹلائٹ مواصلاتی نظام سے جواب دے رہا تھا۔ سیٹلائٹ کمپنی سے درخواستیں کی گئیں اور ایک فون کال صبح 2:29 پر کی گئی، جس پر کاکپٹ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 4 گھنٹے بعد صبح 7:13 پر پھر ایک فون کال کی گئی کاکپٹ، لیکن اس بار بھی اس کی گھنٹی بجی اور ابھی تک 7:22 تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بحر ہند کے اوپر کہیں پرواز 370 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ بیجنگ میں شیڈول آمد تک ملیشیا کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہوائی جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری کر دی گئیں۔ متحرک لیکن ان کے لیے نامعلوم وقت MH370 ابھی بھی آخری پرواز کر رہا تھا۔ طیارے سے حاصل کردہ ڈیٹا صبح 8:19 پر ملا، جس میں پرواز کی طرف سے لاگ آن کی درخواست بھیجی گئی۔ یہ تو چند وجوہات کی بنا پر ہوا، جس کی بنیادی وجہ ہوائی جہاز کے سافٹ ویئر کی خرابی تھی۔ اس وقت 7 گھنٹے سے ہوا میں 370، جس کو صرف 5 گھنٹے کے لیے پرواز کرنے کے لیے شیڈول کیا جاتا تھا، اس کا زیادہ امکان یہ پیدا ہوا کہ اس وقت تک جہاز کا ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ دوسری درخواست صبح 9:15 پر کی گئی، لیکن اس بار بھی جواب نہیں دیا گیا اور گمان کیا گیا کہ ہوائی جہاز بحیرہ ہند میں گر کر تباہ ہو گیا ہوگا۔ صبح 8:19 کی پرواز کا حساب لگایا گیا کہ فلائٹ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا ہوگا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ طیارہ کہیں گر گیا ہے، یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر مغرب میں، اس لیے آسٹریلیا کے قریب ڈوب گیا۔ کوالالمپور سے بیجنگ کے راستے پر لیکن اچانک دائیں مڑ گیا، اچانک سے خلیج تھائی لینڈ کے اوپر اور پھر بائیں مڑ کر مالے کے پار، اور جزیرہ نما ایک بار پینانگ جزیرے سے گزرتا ہوا ہوائی جہاز میں پرواز کرنے کے لیے ایک اور موڑ لیا اور بحیرہ ہند کے اوپر سے 5 گھنٹے سے زیادہ پرواز کے وقت جنوب کی طرف مڑ گیا۔ اس سے پہلے سمندر کے اس پار شاید آخر کار ایندھن ختم ہو گیا اور آسٹریلیا کے مغرب میں کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز میں 239 افراد سوار تھے۔ 18 مارچ اور 28 اپریل کو فوجی طیاروں کے ذریعے تلاشی لی گئی۔ رقبہ 4.6 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ تھا، لیکن کچھ نہ مل سکا۔ سونار کے ذریعے سمندری فرش کی تلاش بھی کی گئی، جو کہ مغرب میں تقریباً 1800 کلومیٹر کے فاصلے پر پرتھ آسٹریلیا میں بھی کیا گیا۔ اس میں بھی کچھ نہ مل سکا۔ 1 سال کے بعد جولائی 2015 میں جہاز کا ایک ٹکڑا ملا۔ ملبے پر دھلائی کی گئی۔ ری یونین کے ساحل سمندر 4000 کلومیٹر پر اہم تلاش کے علاقے کے مغرب میں ملا تھا۔ اس کے ایک حصے پر ایک ونگ فلیپر تھا، جس سے طیارے 370 کی تصدیق ہو گئی، اور MH370 سے اس کے تجزیے سے پتہ چلا کہ طیارے کے لینڈنگ فلیپ نہیں تھے۔ توثیق کی گئی کہ یہ کس قسم کا کریش ہوگا۔ خوفناک طور پر اس نظریے کی حمایت کرتا ہے کہ جب طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ افریقہ کے مشرقی ساحل سے 17 جنوری 2017 کو بھی ایک حصہ دریافت ہوا۔ ملیشیا، آسٹریلیا اور چین نے اس کی گمشدگی کی تلاش شروع کر دی، اور یہ سب سے مہنگی تلاش بن گئی، جو کہ $155 ملین پر مبنی تھی۔ جنوری 2018 میں اگرچہ ایک نجی امریکی کمپنی اوشن انفینٹی نے اعلان کیا کہ یہ طیارے کی تلاش دوبارہ شروع کر دیں گے۔ 25,000 مربع کلومیٹر کا رقبے پر تلاش کیا گیا، لیکن مارچ 2018 تک تلاش کے بعد 4 سال گزرنے کے بعد تک بھی کچھ نہ مل سکا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ممکنہ ہائی جیکنگ کی گئی ہوگی۔ جہاز پر مسافروں میں 2 آدمی تھے جو ایرانی تھے اور جن کے پاس چوری شدہ پاسپورٹ تھے۔ شک یوں کیا جا رہا تھا کہ وہ کوالالمپور سے ایک طرفہ ٹکٹ پر آئے تھے
اور جنہوں نے بیجنگ سے صرف 1 ہفتے میں ملیشیا میں داخل ہونا تھا۔ لیکن بعد میں انٹرپول نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دونوں مرد محض پناہ کے متلاشی تھے جو بھاگ رہے تھے۔ نہ ہی ایران اور نہ ہی دہشت گردوں کی پرواز کو اڑنے کے لیے متعلقہ مہارتیں حاصل تھیں۔ ہوائی جہاز اور ہائی جیکنگ کی بنا پر دونوں امریکی اور ملیشین حکام کے پس منظر کا وسیع پیمانے پر جائزہ لیا گیا۔ ہر ایک مسافر کا نام، فلائٹ، مینیفیسٹ اور نمبر لیے گئے۔ لیکن وہاں ایک عملے نے ہائی جیکنگ کی ہوگی۔ کافی شکوک و شبہات کے ارد گرد کپتان سہارا احمد پاشا کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کی بھی حتمی ثبوت نہیں مل سکے۔ ملیشیا کی حکومت نے 170 مسافروں کے دوستوں اور خاندانوں اور عملہ جو جہاز پر تھا ان کے انٹرویو بھی لیے، لیکن ایک بار پھر کچھ اہم نہ مل سکا۔ پولیس نے دونوں پائلٹوں کے گھر کی تلاشی لی اور تمام مالیاتی ریکارڈز قبضے میں لیے۔ ایف بی اے نے عملے کے 12 ارکان کا تجزیہ بھی کیا، کپتان شاہ کی ہوم فلائٹ کا ڈیٹا، لیکن اس سے بھی کچھ دریافت نہ ہو سکا۔ امریکی انٹیلیجنس افسران سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے لیے ممکنہ وجوہات یہ تھیں کہ فلائٹ 370 کے کاکپٹ میں کوئی دستی طور پر ہوائی جہاز کے دوبارہ پروگرام کرنے اور اس کو آٹو پائلٹ پر کر دے گا۔ آسٹریلوی ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ غیر ذمہ دارانہ عملہ جس کے نتیجے میں ممکنہ کیبن میں ڈی کمپریشن واقع ہوئی، اور سب سے زیادہ امکان کی وضاحت یہ تھی کہ جہاز نے مسلسل 5 گھنٹے پرواز کی۔ اگر ایسا ہوا تو بحیرہ ہند کے اس پار پرواز میں سوار ہر شخص گھنٹوں تک بے ہوش رہا اور یہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایویشن کا سب سے بڑا حل طلب معمہ، اور جب تک ہم نے دریافت نہیں کیا ہمیں شاید کوئی جواب نہیں ملے گا۔ یہ بند کرنا ممکن ہے کہ کوئی دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا۔